تعلیمی اداروں میں استاد کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ میرے نزدیک اچھا استاد وہی ہوتا ہے جو کمیونیکیٹ کر پائے، اچھی طرح بات کو سمجھا پائے۔ جو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا وہ استاد یاد بھی نہیں رہتا اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ جب آپ اچھی طرح ایک بات کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، لیکن کچھ استاد ایسے بھی ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں، لیکن وہ کسی دیگر وجوہات کی بنا پر۔ گریجویشن لیول پہ جب ہم پڑھ رہے تھے کالج میں، تو وہاں بہت ہی طرح طرح کے مختلف قسموں کے استاد ملے، اچھے استاد تھے، لیکن سب کی اپنی اپنی کچھ ایکسینٹرسٹیز تھیں، کچھ اچھوتی باتیں تھیں ان میں۔ جیسے ایک انگریزی کے استاد تھے، ان کا کچھ تلفظ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اچھا، یہ ہم بھی اکثر کئی بار تلفظ میں ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اردو انگریزی میں بہت غلطیاں کرتے ہیں ہم۔ ان کی غلطی تو شاید وہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا تلفظ ایسا تھا کہ وہ ہم چونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اسے ایک ذرا کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو انگریزی کا لفظ کا حرف زیڈ ہے یا زی، اسے وہ یہ کے طور پہ استعمال کرتے تھے، وائی کے طور پہ، یعنی اگر انہیں کہنا ہے پلیجر تو وہ پلیئر کہا کرتے تھے۔ اب یہ وہ دور ہے کہ آپ کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے نہ موبائل فون ہے کہ آپ چیک کریں یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک بار وہ پڑھا رہے تھے اور انہیں اپنی لیکچر کے دوران شیکسپیئر کے کسی کھیل کا ذکر کیا اور اس کا نام لیا میئر فار میئر۔ اب ہم سب پریشان ہو گئے کہ یہ، ایک تو ہم ویسے بھی ادب سے دور تھے، اس وقت تک ادب پڑھنا نہیں شروع کیا تھا، سائنس کی تعلیم مل رہی تھی، لیکن یہ میئر فار میئر کیا تھا؟ تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی، کلاس سے باہر نکلے اور پوچھا بھائی یہ کون سا کھیل ہے جس کا ریفرنس دیا ہے ٹیچر نے، اور اس کا کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ پھر ہمارے محلے میں ایک بہت اچھے استاد رہا کرتے تھے انگریزی کے، ان سے ذکر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ اس کھیل کا نام میجر فار میجر ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی یعنی پریشانیاں۔ پھر ایک استاد تھے فزکس کے، اور وہ تھے تو فزکس کے استاد، لیکن ان کے زندگی کے بارے میں ایک بہت ہی ایک بالکل مصمم، ایک یکسو تھے۔ وہ ایک رائے تھی زندگی کے بارے میں ان کی، وہ یہ تھی کہ آپ کو اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو کہتے تھے بھائی دیکھیے، پاور حاصل کیجئے، پاور سے مراد ان کی یہ تھی، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ آپ جب یہاں سے فارغ ہوں تعلیم حاصل کر کے تو پولیس کا محکمہ جوائن کریں، یا اس طرح کا کوئی محکمہ۔ طاقت بڑی چیز ہے دنیا میں، کھیل سارا طاقت کا۔ اور ٹام کروز کی وہ جو فلم آئی تھی ٹاپ گن، اس کی وجہ سے ایک خاص طرح کے سن گلاسز، شیڈز، ریبین کے بہت مشہور ہو گئے تھے، تو وہ لگا کے آتے تھے۔ عمر ان کی 45-50 برس تھی، لیکن وہ خاص ایک چشمہ تھا ان کا، اور وہ پاور پہ لیکچر دیا کرتے تھے، فزکس پڑھاتے۔ اسی طرح ایک اسٹیٹسٹکس کے ٹیچر تھے، سادہ سے آدمی تھے بہت، اور بہت اچھی طرح پڑھانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا، یعنی ہر دوسرے تیسرے چوتھے جملے میں وہ کہتے تھے اوکے ڈونٹ لک، اوکے ڈونٹ لک، یعنی مین میڈین وغیرہ پڑھا رہے ہیں، پھر اچانک مڑے اور کہا اوکے ڈونٹ لک۔ تو یہ ان کا ایک تکیہ کلام تھا۔ ایک دن وہ کلاس میں آئے تو ان کی پینٹس کا جو زپر تھا، وہ آدھا کھلا ہوا تھا، اور وہ پہنتے بھی کچھ اس طرح کے کپڑے تھے کہ وہ تو اب کلاس میں لڑکے لڑکیاں سب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے، اور یہ گریجویشن لیول کا معاملہ ہے، تو اب ایک دوسرے کو سب نے کوہنیاں مارنا شروع کی کہ بھائی ٹیچر کو کیسے بتایا جائے کہ آپ کا زپر آدھا کھلا ہوا ہے۔ کچھ مسکرانے لگے، کچھ ہلکے پھلکے ہنسی کی بھی آواز آئی۔ اب ٹیچر بلیک بورڈ پہ پڑھاتے پڑھاتے پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور بلیک بورڈ سے وہ مڑے اور کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اوکے ڈونٹ لک۔ اب یہ اوکے ڈونٹ لک کی صورتحال جو تھی اس وقت ان کے کپڑوں کے حساب سے ذرا اور فنی ہو گئی، تو لڑکے لڑکیوں کا قہقہ نکل گیا، اور تھے وہ بہت شریف انسان، سادہ مزاج سے انسان تھے، تو انہیں احساس ہوا کہ کوئی گڑبڑ ان کے اینڈ پہ ہے،
تو وہ پھر کلاس سے خود ہی بیچارے چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کلاس انہوں نے ریزیوم کی. تو یہ اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ بھی بہت ہوئے ہیں. اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات تلفظ کے ہمارے آج تک مسائل ہیں. کپڑوں کے مسائل، میں جس طرح کے کپڑے پہنتا ہوں، مجھے یاد ہے میری ٹی شرٹس پہ ایک دفعہ، میری ٹی شرٹ پہننے کی مجھے بہت عادت ہے، تو ضیاء محی الدین صاحب نے مجھ سے ایک دفعہ شکایت کی، بھائی پیرزادہ صاحب یہ کیا پہنے رہتے ہیں آپ. تو یہ تو زندگی میں چلتا رہتا ہے. اب اسی دور میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو پنک فلوئڈ کا ایک گانا بہت مشہور تھا، another brick in the wall، وہ ہم بہت سب گایا کرتے تھے. اور چونکہ یہ جو اوکے ڈونٹ لک بھی جب ہٹ ہو گیا اس واقعے کے بعد، تو ہم مل کے یہ گانا، اس گانے کی جو شروع کی لائنز ہم وہ گاتے تھے. اور پھر وہ اس میں ایک لائن ٹیچر کے متعلق ہے، تو we don't need no education, we don't need no thought control. اب اس میں ایک وہ کورس کی لائن ہے کہ hey teacher leave the kids alone، تو پیچھے سے ایک لڑکا کہتا تھا okay don't look. Good old days.